بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا إلا لهو البلاء المبين قال الله عز وجل في موضع الآخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم يا ربنا ادخلنا محمدا حتى أراه يافئا وأمردا ثم أراه سيدا ومسعودا وأكبرت عاديه معه وحسدا کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری نام کی بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری تھی کبھی حیران تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری حضرات سامعین کرام علماء اعظام حاملین قرآن اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری خواتین اسلام تاریخ کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے حدیث پاک کے اندر آیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک باہ چلتا ہے اور اللہ کی طرف بندہ اگر ایک باہ چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف چل کر چلتا ہے بندہ اگر اللہ کی طرف چل کر چلتا ہے تو اللہ بندے کی طرف دوڑ کر چلتا ہے تو لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی قریب قریب آ جائیں تاکہ پیچھے جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ حضرات بھی جلسہ گاہ کے اندر آ جائیں اس کی نورانیت سے اس کی برکت سے مستفید ہوں حضرات میں تو طالب علم ہوں اور ایک سبق سنانے کی غرض سے حاضر ہو گیا اصل بیان تو ہمارے اکابرین دین و ملت کا ہوگا حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب دوران نظامت فرما رہے تھے کہ دعا کریں اللہ ہم سبوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے تو میرے ذہن کے اندر بھی یہ بات آئی کہ اس جلسے کے اندر کس عنوان سے بات کی جائے سمجھ میں آیا کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت اور حیات طیبہ پر جتنی بھی روشنی ڈالی جائے کم ہے مؤرخین لکھتے ہیں کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھی جائے تو سمندر کی سیاہی کم پڑ سکتی ہے آپ کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے آیا خود آئے یا کسی کے مانگے ہوئے آئے میرے پیارو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے لیکن قربان جاؤں آمنہ تیرے یتیم لال کے تیرے یتیم خود نہیں آیا بلکہ مانگ کر لیا گیا ہے چنانچہ آقا نے فرمایا انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم میں اپنے روحانی والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں چنانچہ آپ کو یاد ہوگا خطبے کے دوران جو میں نے آیت پڑھی ان ھذا لہو البلاء المبین خود خالق کائنات نے فرمایا کہ بہت بڑا امتحان ہے
کیوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑے مشکل ترین ادواروں سے گزرنا پڑا، بڑے سخت پرچے آپ نے امتحان میں حل کیے ہیں۔ جب سارے پرچوں میں آپ کامیاب ہو گئے، اللہ نے فرمایا ان ہوا الا بلاء مبین، کہ یہ تو بہت بڑا امتحان تھا جس میں تم نے کامیابی عطا کی۔ تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیاب ہونے کے بعد کچھ مانگتا ہے یا نہیں؟ بھائی بولو صحیح، مانگتا ہے یا نہیں؟ مانگتا ہے۔ خلیل بھی خلیل تھے اور موج میں آ کے کہا الہی کہ میں بھی کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے میری اتنی بڑی فقید المفعال مظاہرے کی قربانی پیش کر دی اور تمام آپ نے اللہ کے حکم کو بجا لائے اور سر تسلیم خم کر دیا، تو خود خالق کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے بہت بڑے قربانی دی ہے۔ یہاں آ کر حشم الدین کو کہنے کی اجازت دیجیے، امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد استاد شاگرد سے انعام مانگتا ہے، بیٹا باپ سے انعام مانگتا ہے، بھائی بھائی سے انعام مانگتا ہے، چھوٹا بڑے سے انعام مانگتا ہے، نخل خلیل جلیل سے انعام مانگتا ہے، نبی خدا سے انعام مانگتا ہے۔ الہی تو بتا، میں نے کبھی چوہا چرا کی، تو نے جو چاہا میں نے پورا کیا، تو نے جو کہا میں نے پورا کیا، کبھی تیرے حکم کی عدولی کی نہیں کی۔ تو نے کہا ابراہیم اپنے باپ کے مشرکانہ عقائد کے سامنے ڈٹ جا، الہی میں آپ کے باپ کے مشرکانہ عقائد کے سامنے ڈٹ گیا۔ تو نے کہا ابراہیم نمرود کے سامنے ڈٹ جا، الہی میں نمرود کے سامنے ڈٹ گیا۔ اور تو نے کہا ابراہیم نمرود کے خداؤں کو پاش پاش کر دے، الہی میں نے نمرود کے معبود باطلوں کی گردن توڑ کر رکھ دی۔ تو نے کہا ابراہیم اپنے چاند سے بیٹے اسماعیل سے پیار نہ کر، الہی میں نے اسماعیل سے پیار نہیں کہا۔ تو نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو بے آب و گئے وادی میں چھوڑ دے، الہی میں نے اسماعیل اور اپنی بیوی کو لقوں تک میدان میں چھوڑ دیا۔ تو نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ دے، الہی میں نے بسم اللہ پڑھ کر اسماعیل کے گردن پر چھری رکھ دی۔ بتا کبھی انکار کیا، کبھی چوہا چرا کی، کبھی نہیں کی تو الہی پہلے تیری باری تھی، اب میری باری ہے۔ میں تجھ سے ایسی چیز مانگتا ہوں، تجھے دیتے پتہ لگے گا، مجھے لیتے پتہ لگے گا۔ الہی تیرے خزانے کے اندر بھی وہ ایک چیز ہے، میں ان سب کے طفیل میں تجھ سے محمد مانگتا ہوں۔ چنانچہ رحمت الہی جوش میں آئی، آواز آتی ہے خلیل تیری دعا منظور ہے، لیکن میرے پیارے محمد کو آنے سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بیت اللہ شریف کو تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کیا ہے اور بیت اللہ کو بسایا مراد خلیل اللہ نے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر دیا اس وقت مانگی۔ میں کہتا ہوں اگر اب بھی کوئی جاہل یہ کہے حضور علیہ السلام خدا کے نور کا ٹکڑا ہے، اب بھی اگر کوئی جاہل یہ کہے حضور تو پیدا ہی نہیں ہوئے کہ صرف صفت ہی بشر تھی، اب بھی کوئی اگر جاہل کہے کہ حضور تو نور ہے، تو اس جاہل کو چاہیے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا انکار کر دے اور اپنے لیے کسی اور نبوت کا دروازہ بنائے۔ میں کہتا ہوں ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہے، عائشہ کے سرتاج ہے، حلیمہ کے نور نظر ہے، فاطمہ کے ابا ہے، حسنین کے نانا ہے، فاروق اور صدیق کے داماد ہے، بشر ہے، انسان ہے۔ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر، اے محمد کہہ دیجئے میں بشر ہوں۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم۔ خدا کی شان دیکھیے، جب آپ کو پیدا فرمایا تو آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت وہ ذات باری کرے گی جس کو اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا ہے۔ اسی شاعر نے کہا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا علم کو روانہ تھا،
چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ اس پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ میرے پیارو، دینی محمد کے دیوانوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو ہائے ابو کہہ کر پکارتا ہے، یا ہائے امی کہہ کر پکارتا ہے۔ مولا کریم کی قدرت کے قربان جاؤں، اس نے پہلے ہی والد کا سہارا سر سے اٹھا لیا، تاکہ اس مکتب توحید میں میرے محبوب کو ابو یا امی پکارنے کی عادت نہ پڑے، بلکہ آج پکارنے کی۔ باران میں کس ابو کو پکارے گا، طائف میں کس ابو کو پکارے گا، شعیب ابی طالب میں کس ابو کو پکارے گا، ہیرا میں کس ابو کو پکارے گا، سور میں کس ابو کو پکارے گا، احد میں کس ابو کو پکارے گا، بدر میں کس ابو کو پکارے گا، خیبر میں کس ابو کو پکارے گا، حنین میں کس ابو کو پکارے گا۔ ابھی سے خدا کو پکارنا تیرا کام ہوگا، اور یتیم کو سہارا دینا میرا کام۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، چنانچہ آپ کی تشریف آوری کا پہلا ہی دن تھا، ایمان اور قیصر و کسریٰ میں ہنگامہ مچ گیا، آتش کدے بجھ گئے، کنگرے ٹوٹ گئے، دہائی مچ گئی۔ ایک والا آ گیا، وہ دیکھو حرم کی طرف حبل اور لات عزا اور منات پر لرزہ طاری ہے، کپا رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے ہمارے معبودو، تمہیں کیا ہوا؟ آواز آتی ایک والا آ گیا۔ دوستوں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کے ترانے گائے جاتے ہیں، شادیانے بجتے ہیں، لیکن دیکھو آج عبداللہ نہیں ہے، لیکن اس کے گھر پہ نوری سرداروں کی قیادت میں ترانہ گایا جا رہا ہے۔ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو قوم مبارکباد دے رہی، دوست مبارکباد دے رہے، قبیلہ مبارکباد دے رہا، رشتہ دار مبارکباد دے رہے، سارے مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن آج آمنہ کے دروازے پر عبداللہ نہیں ہے، لیکن نورانی سردار کی قیادت میں نورانی فرشتے ترانہ گا رہے ہیں۔ نورانی بشر کے دروازے پر، ملائکہ یتیم کے دروازے پر، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نو انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں۔ چنانچہ آواز آئی ایک والا آ گیا۔ میں کہتا ہوں سب مل کر کہو حبل ٹوٹے گا، لاٹ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اب اس کا خاک بسر ہوگا، منات منہ کے بل گرے گا، اب لنا عزا ولا عزا لکم کا جواب فضا میں گونجے گا، اب لنا مولا ولا مولا لکم کا فضا۔ چنانچہ ترانہ گایا جا رہا، آمنہ اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، اور دیکھا حیرت سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ وہ یہی تو تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے، کہا آمنہ، کہ فرمایا جی ہاں، کہ بیٹے کا نام سوچا؟ کہا سوچا کیا؟ کیوں کسی نے سوچنے ہی نہیں دیا؟ کیوں آمنہ؟ کہنے لگے بڑے میاں کئی نام ذہن کے اندر آئے، نہ دل پہ اختیار ہے نہ زبان پہ اختیار ہے، لیکن اندر سے آواز آتی ہے محمد، اس لیے میں نے اپنے چاند سے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا۔ تو جناب عبد المطلب حیرانگی سے بول اٹھتے، آمنہ میں نے تو آج تک پوری دنیا کے اندر، پورے عرب کے اندر ایسا نام کا بچہ نہ سنا نہ دیکھا۔ کہنے لگے بڑے میاں آؤ میرے ساتھ تشریف لاؤ، میں آپ کو بچہ دکھاتی ہوں۔ بڑے میاں اگر تم نے اس نام کا بچہ پورے عرب کے اندر نہ سنا تو اس جیسا بچہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہو۔ سبحان اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ساری خدائی تعریف کرے، چاند اس کی تعریف کرے، ستارے اس کی تعریف کرے، سورج اس کی تعریف کرے، عرش اس کی تعریف کرے، فرش اس کی تعریف کرے، علماء اس کی تعریف کرے، فقہاء اس کی تعریف کرے، اصفیاء اس کی تعریف کرے، علماء اس کی تعریف کرے، رب اس کی تعریف کرے، جگ اس کی تعریف کرے، ورفعنا لک ذکرک، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا۔ چنانچہ قرآن کے اندر آیا محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول،
اس لیے میں نے اپنے چاند سے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا. اور کلمہ طیبہ میں یہی نام آتا ہے. کیا ہے؟ لا الہ بولو الا اللہ محمد رسول اللہ. نغمہ اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، اس لیے ان کا بول بالا ہے. چنانچہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو گاؤں میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا. اس دفعہ بھی حسب معمول عورتیں آئی اور دستک دی کہ آمنہ بچہ ہے. فرمایا ہاں بچہ ہے. کیا والد زندہ ہے کہ نہیں؟ انتقال فرما گیا، یتیم ہے. پھر فرمایا کہ چلو جی چھوڑو، یہاں سے کیا ملے گا، دادا ہے، چند دنوں کے بعد وہ بھی چل بسے گا. تو آمنہ کا درد بھر آیا. یہ تصورات تھے، آمنہ کے تصورات. ان تصورات میں کوئی بھی آمنہ پکار اٹھتی ہے، کون میرے ننھے سے چاند کے لیے کھلونے لائے گا، کون اس کی خوشیوں کو دوبالا کرے گا، کون اس کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگائے گا، کون اس کو بنا سوار کر مکے کی گلیوں میں لے جائے گا، کون اس کے حسنوں کے جلوے اپنے دوستوں کو دکھائے گا، کون اس کو بنا سوار کر مکے کی گلیوں میں لے جائے گا. کاش اس کا یہ میرا بچہ اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر کبھی اس کا ابا اپنے کاندھوں پر بٹھا کر باہر لے جاتا اور میں اپنے بچے کی راہ تکا کرتی. یہ تصورات تھے، ایک ماں کے تصورات، ایک بے بس عورت کے تصورات، ایک بے بس عرب خاتون کے تصورات، آمنہ کے تصورات. ان تصورات میں کوئی بھی پکار اٹھتی ہے، کون میرے ننھے سے چاند سے چہرے کو چوما کرے گا، کون اس کو بنا سوار کر مکے کی گلیوں میں لے جایا کرے گا، کون اس کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگائے گا، کون اس کی خوشیوں کو دوبالا کرے گا، کون میرے یتیم کا سہارا بنے گا. آواز آتی ہے، او آمنہ فکر نہ کر، اس کا فکر کرنے والا موجود ہے. اگر کھلونے مانگے گا تو چاند کو کھلونے بنا دوں گا اور انگلی کے اشاروں سے درختوں کو نچا دوں گا. سونے کو دل کرے گا تو حتیم میں لٹا دوں گا، شیر کو دل کرے گا تو میراث پر بلا لوں گا. الم یجدک یتیما فآویٰ. چنانچہ یہ عورتیں معلوم کر کے چلی جاتی ہیں. گویا کہ یوں کہیے کہ سرمایہ دار آمنہ کے دروازے پر آئی اور حلیمہ سرمایہ داروں کے دروازے پر گئی، لیکن ان کے اور ان کے درمیان میں صرف چند گز کا فاصلہ تھا اور وہ واپس ہو کر چلی گئی. میں کہتا ہوں وہ واپس ہو کر نہیں گئی بلکہ ان کو مکے مار کر ہٹا دیا گیا. آج بھی کچھ لوگ ہیں عاشقان رسول نام نہاد، مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، ہندوستان سے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے ہزاروں میل کا سفر کر کے جا رہے ہیں، لیکن مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. پوچھا جائے بھیا تم نے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے یہ گستاخ نجدی ہے، اس کے پیچھے ہماری ہوتی نہیں. بھلا ان سے اگر یوں پوچھ لیا جائے کہ تم ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر تمہاری حاضری ہوئی اور تم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بھلا تم بتاؤ تو صحیح، تمہاری مسجد کے اندر امام وہ ہوگا جو تمہیں پسند یا وہ ہوگا جو تمہیں پسند نہیں؟ اگر میری بات کو آپ دھیان سے سننا ہے تو بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ کہ ہماری مسجد کے اندر امام وہ ہوگا جو ہمیں پسند ہوگا. تو میں کہتا ہوں جب تمہاری مسجد کے اندر امام وہ ہوگا جو تمہیں پسند، تو نبی کی مسجد کے اندر امام وہ ہوگا جو نبی اور خدا کو پسند. تو لہذا حضوری شرط نہیں ہے بلکہ عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے. لہذا نہ عقیدہ ان کا صحیح تھا ان چھوڑ کے جانے والی دائیوں کا، نہ عقیدہ ان کا صحیح ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مقدر کو تالے پڑا ہوا تھا، ان کے دھکے مکے مار کر ان کو ہٹا دیا گیا. جناب حلیمہ کا بازو پکڑ کر دست قدرت آگے لے آتی ہے. حلیمہ نے کہا آمنہ، دستک دی آگے. آمنہ کہا جی ہاں بچہ ہے. فرمایا ہاں کہ آؤ ذرا دکھاؤ تو صحیح. اندر لے جاتی ہے. حضور علیہ السلام پلنگ پر لیٹے ہوئے، چہرے انور پر سفید چادر پڑی ہے. چادر جو اٹھائی تو حلیمہ کہنے لگی آمنہ ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. حلیمہ کہتی ہے آمنہ ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. آمنہ کہتی ہے کہ ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ آمنہ ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے جبرائیل تو بتا. جبرائیل کہتے ہیں آفاق آگر دید ام مہرو تباور زید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دیگری. آقا میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، شمال سے مغرب،
مغرب سے جنوب چاروں طرف کا پوری دنیا کا چکر لگایا، لیکن ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، عبد المطلب تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ آمنہ تم کیوں بحث کر رہی ہو؟ حلیمہ تم کیوں مناظرہ کر رہی ہو؟ جب خدا نے اس سے قبل پہلے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا تو تم کہاں سے دیکھ لے؟ تو اتنا نور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اب وہ تو چھوڑ کر چلی گئی، حلیمہ سعدیہ لے لیتی ہے، بچے کو گود میں لیا، پورا گھر انوارات سے بھر جاتا ہے۔ باہر خامن کھڑا ہوا ہے انتظار میں کہ حلیمہ جلدی آؤ، کہ ملا؟ کہ ہاں ملا۔ کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، سب کچھ مل گیا۔ کہنے لگی یتیم ہے؟ کہ نہیں درے یتیم ہے۔ کہ تو پھر ایسا کرو، تمہاری سہیلیاں یوں کہہ کر چھوڑ کر چلی گئی کہ آمنہ سے کہہ دینا کہ ہم آپ کا اتنی دیر تک انتظار نہیں کر سکتی، لہذا تم آہستہ آہستہ آ جانا۔ آمنہ متفکر ہو جاتی ہے، طرح طرح کی باتیں ذہن کے اندر سوچنے لگتی ہے، اور جو ہی حضور علیہ السلام کو لے کر اونٹنے پر سوار ہوتی تو وہ اونٹنی چلتی نہیں۔ خامند نے اس کے چابک مارا لیکن اونٹنی چلتی نہیں۔ آواز آئی جتنا چاہے زور لگا لو، یہ اونٹنی چل نہیں سکتی جب تک باغ والا آگے نہیں بیٹھے گا۔ تو حضرت حلیمہ آپ کو لے کر آگے بیٹھ جاتی ہے، تو وہ اونٹنی جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ اونٹنی جس کے جسم کی ایک ایک ہڈی عیاں ہو رہی تھی، وہ اونٹنی جو بالکل نحیف تھی، کمزور تھی، پتلی دبلی تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، تیز گام بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب باغ والے کے ہاتھ میں ہوگی تو خدا کی قسم وہ سواری پیچھے نہیں رہ سکتی۔ چھوڑنے والوں کا قافلہ اور ہوتا ہے، میرے محمد کا قافلہ اور ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حلیمہ متفکر ہو جاتی ہے کہ محمد کو سلاؤں گی کہاں، لٹاؤں گی کہاں، دودھ کا کیسے نظم کروں گی، کیا کروں گی، کیسے کروں گی، یہ سوال تھے۔ ادھر سہیلیوں نے کہا آمنہ تو؟ فرمایا ہاں میں۔ یہ سواری کی وہی سواری ہے کہ حلیمہ اس کو روک تو صحیح۔ کہنے لگی میری سہیلیوں، پہلے باغ میرے ہاتھ میں تھی، اب باغ والے کے ہاتھ میں سے رک نہیں سکتی، لہذا تمام انوارات، تمام برکات، تمام رحمت و تمام سعادتوں نے وہاں پر ڈیرا ڈال دیا۔ جناب حلیمہ سعدیہ پہنچ جاتی ہے، خاوند کو کہتی ہے خاوند ذرا بکری کا دودھ نکالو۔ خاوند نے بکریوں کو کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، آواز آتی ہے بکری خبردار، پہلے تیری نسبت حلیمہ کے گھر کی طرف ہوا کرتی تھی، لیکن اب تیری نسبت میرے یتیم کی طرف ہے۔ دوستو نسبتوں سے حکم بدل جاتا ہے، نسبتوں سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ آواز ہے بکری خبردار، یہ میرا یتیم ہے کہ اس کو کمی دودھ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ چنانچہ تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ ہی دودھ۔ حلیمہ برتن لاؤ، بھر گیا۔ حلیمہ اور برتن لاؤ، وہ بھی بھر گیا۔ حلیمہ برتن لاؤ، کہا میرے گھر کے تو سارے برتن ہی ختم ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس موحد اعظم کی میزبانی تھی، یہ سب اس قدرت کے کرشمے تھے، یہ اللہ کے کرشمے تھے۔ اس لیے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ ایک چیز پہ اور روشنی ڈالتا چلوں، وقت دامن گیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا کا دستور ہے کہ جب بچے کو بولنا سکھایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ امی کہتی ہے بیٹا کہو ابو ابو، بہن کہتی ہے بیٹا بھیا کہو امی امی۔ لیکن قربان جائیے خالق کائنات نے، اس نے اپنے محبوب کو سب سے پہلا سبق کیا دیا؟ فرمایا اے میرے محبوب کہو لا الہ الا اللہ، اے میرے محبوب کہو قدوسن قدوسن۔ آپ بھی سب مل کر کہو ایک مرتبہ زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سبق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا سبق تھا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ جب کہیں جایا کرتی تھی تو آپ کی بہن شیما سے کہہ دیا کرتی تھی کہ شیما اپنے بھائی کا دھیان رکھنا، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ شیما لکھتی ہے، کہتی ہے کہ میں خوب اشتیاق و محبت میں رہا کرتی تھی کہ اماں حلیمہ کہیں جائے میں اپنے پیارے بھائی کو گود میں لوں، اسے لوہریاں دوں، اسے پیار کروں، اور یہ کہا کرتی یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا ومسعودا واکبرت اعادیہ معا حسدا۔ الہی
تو میرے پیارے بھائی کی عمر دراز فرما، اس کو جوان فرما، پھر میں اس کی سلطنت، قیادت، سرداری دیکھوں اور اس کے حاسدوں کی ہوا اکھاڑ دے. یہ پڑھا کرتی تھی. جب یہ ترانہ پڑھا کرتی تھی شیما، تو حلیمہ کے گھر کی در و دیوار لہرانے لگتی تھی. جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب مصحف آسمانی کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام شجر اور حجر، پہاڑ لرزنے لگتے تھے، ہلنے لگتے تھے. میں کہتا ہوں وقت دامن گیر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی اعلیٰ، جوانی بھی اعلیٰ، بڑھاپا بھی اعلیٰ. کوئی ماں کا لال آج تک پیدا نہیں ہو سکا جو حضور کے بچپن کا، حضور کے جوانی کا، حضور کے بڑھاپے کا مقابلہ کر سکے. حضور کا بچپن بچوں کے لیے، جوانی جوانوں کے لیے، بڑھاپا معمر بزرگوں کے لیے بے مثال مینارہ نور ہے. اللہ ہم سبوں کو اس مینارہ نور سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا